عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ محفل پاک سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے عرس کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہندوستان کے اکابر اولیاء کاملین میں ایک نام سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم غلام آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ اس عظیم مرتبت شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جن کے متعلق اولیاء کاملین نے فرمایا پوری امت محمدیہ میں دو اولیاء کرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ دوسرے اولیاء کاملین بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن تارک السلطنت ہونے میں دو اولیاء اکرام کا بڑا مقام ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی کرسی کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تارک السلطنت، سلطنت کو چھوڑ دینے والے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دل پر غلبہ کرنے والی جو محبت ہے وہ کرسی کی محبت ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم سلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، اب یہ 15ویں صدی ہے، 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی۔ اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے ہی تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا. اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے. یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی. 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. رات کو تہجد کے وقت اٹھی اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئی. دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں. اور یہ پڑھنے لگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایک نبی کی دعا ہے. اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے. اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو. اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں. اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئیں کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں. رات کو سوئیں تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے، احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا. وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی. میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی ہے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا. بہرحال شام کا وقت تھا. یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے، جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں. اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں. انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں، پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے. کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے. سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپکپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے. حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں. کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے. کہا بابا آپ تشریف لائیں. کرسی پر، اپنی کرسی پر بٹھایا. کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے، اس کو اشرفی کہا جاتا ہے. اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں. کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے. اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے، بدلے میں ایک اشرف لے لے. انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرما لیں. وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے. مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں. غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے. ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے. جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ
ملاحظہ ہو۔ سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے، سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے، سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے۔ 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف، اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت پوری دنیا میں جو مشہور قراتیں ہیں، 7 قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرات سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرات سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قراتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرات آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ قرات امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرات میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں، ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو آج ہم قرات پڑھ رہے ہیں قرآن کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرات امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرات کے۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا، لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے۔ الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قراتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قراتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سادات کا گھرانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے۔ 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے، معقولات، منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔
14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرات سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے، ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا۔ فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے۔ حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرہ مند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قراتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث، یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر۔ 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاہ تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے، اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے، آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا۔ کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے، علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے۔ اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا، دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے، وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے، رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے۔ رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے، بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا۔ ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو، کبھی نہیں۔ دل اس میں لگا ہی رہتا۔ اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، غربا اور مساکین کا
عبادت کرنا تو ٹھیک ہے، اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں۔ غریبی اچھی بھی ہے، اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، یہ زندگی اچھی ہے۔ لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی، یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں، رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے۔ آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے، اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی۔ جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی، سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے، شراب کے لیے، جوئے کے لیے، اور اڈے سجائے جائیں رات بھر۔ آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر، یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے۔ کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے، اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلے پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں۔ میرے عزیزوں، دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ اکثر کو اس دنیا نے، اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی، بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا صبر کر، تیرے لیے اس میں اچھائی ہے۔ بار بار اس نے دعا کی، درخواست کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جا اس میں اللہ تجھے برکت دے۔ اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے، اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا، بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا، اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا، کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں۔ جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی۔ اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے، شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں، پورا کا پورا ختم ہو گیا، اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا، اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے، دولت آتی تو رونے لگ جاتے، رونے لگتے۔ آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے، مولا مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کی حضور
حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، دو چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو ویسی اشغال کی اجازت دی۔ ویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازات بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔ ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا اسم اللہ ہے یا اسم اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی، جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں سے گفتگو کرتے دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے، بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ یہاں سے دو چیزیں مجھے ملتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ، مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔
یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں. زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں. آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہو، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں، کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں. زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری. ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں. مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا. بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا. بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے. طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے. اس کو کہتے ہیں زہد. یہ زہد ہے. میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں؟ میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں. تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے. اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے. وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے. تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے. جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے. کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں ضروریات کے مطابق. جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں. جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی. ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے. اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں. اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی. اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا
क्या नहीं करता है, सब करने के बाद कुर्सियों पर चिपक कर बैठते हैं, छोड़ते नहीं। मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना इसको हासिल करने के लिए कोई मेहनत की थी, बल्कि उनके वालिद गिरामी से ये विरासत में आई थी। और छोड़ने के लिए उन्होंने कोई पसोपेश भी नहीं किया था कि शर्त रख करके दिया हो कि इतना मुझे दे दे तो मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा। जैसे एमएलए बिकते हैं, इतने पैसे दे दो तो मैं तेरी पार्टी में आ जाऊंगा, इधर की रुकनियत छोड़ दूंगा, मेंबरशिप खत्म कर लूंगा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपने भाई की ताजपोशी की और हमेशा के लिए सिमनान छोड़कर आए। दोबारा कभी सिमनान वापस नहीं गए, कभी वापस नहीं गए। आपकी उम्र तकरीबन 100 साल की हुई है। मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 708 हिजरी में पैदा हुए और 808 हिजरी में विसाल हुआ है, और बाज रिवायात में 96 बरस की हैं, लेकिन तकरीबन 100 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में अपना अजीज वतन, पैदाइशी वतन, अपने माँ बाप का वतन छोड़ा हुआ ये मर्द कलंदर बाकी 75 साल की उम्र में कभी भी उस तरफ का रुख नहीं किया। क्यों? फरमाते हैं एक बार जिस चीज की लज्जत निकल गई उसे देखना भी हमारे लिए जायज, देखना भी उसके लिए वो ममनू समझते थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु ताला जब निकले तो इस कुर्सी को खत्म करके जो निकले, छोड़ करके निकले, ये तारिकुस सल्तनत कहते हैं। पूरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सिर्फ 2 वली ऐसे गुजरे जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा है, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी रज़ियल्लाहु। वो बल्ख की बादशाहत छोड़कर निकले थे और ये सिमनान की बादशाहत छोड़कर। दोनों के हाल ऐसे ही है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम निकले और गुदड़ी पहन करके दरिया के किनारे बैठे रहते थे। एक वक्त था जो कुर्सी पर बैठते और एक वक्त ऐसा कि पथरीली जमीन पर दरिया के किनारे बैठे रहते। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह शाही सवारी पर सवार होने वाले, लेकिन जब समरकंद का सफर कर रहे हैं पैरों में चप्पल तक नहीं थे। ये ज़ुहद आपने फरमाया, मजबूरी ना कहो इसको, ये मजबूरी नहीं थी, अपने रब की रजा के लिए दुनिया का तर्क था। जब आप समरकंद के रास्ते से लाहौर तशरीफ लाए तो लाहौर में हजरत सईद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने, जिनको मखदूम जहानिया जहां गश्त कहा जाता है, ओछ शरीफ में आप तशरीफ लाए। हजरत मखदूम सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल फरमाया, अपनी खानकाह में 3 दिन तक ठहराया। उस वक्त के वो गौस थे हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी, अपनी खानकाह में 3 दिन रखा और उसके बाद क्या फरमाया कि फर्जन अशरफ तुम्हारा इंतजार किसी और बुजुर्ग के यहाँ हो रहा है, तुम किसी और की अमानत हो। कौन है वो बुजुर्ग? मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बंगाल की मालदा की सरजमीन पर आज भी आराम फरमा है। ये उस जमाने के कुतुबुल अख्ताब थे, कुतुबुल अशराफ थे। उस वक्त हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी के इंतजार में वहां बैठे हुए थे। जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रुखसत किया कि आप जाएं बंगाल की सरजमीन पर। वहां से पैदल चलते हुए निकले। लाहौर की सरजमीन कहाँ है, बंगाल कहाँ है, पैदल सफर किया। बिहार के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। बिहार में एक इलाका मनियर है, यहाँ एक बुजुर्ग हैं मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया है। मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे पाक का असर ऐसा है, आज भी मेरे खुद आमाल में मौजूद है कि चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हजरत शरफुद्दीन यहया मनेरी का नाम ले लो, वो चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुने। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफ़ें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा यह मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक होता हूँ। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ा
पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा, जो मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना, तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, वो काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो सातों किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़कर आ रहा होगा, बादशाह छोड़कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ समनानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है, पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे, सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, भूये यार मी आयत, भूये यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए, आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई। कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो, कोई शेख अपने खलीफा का इंतजार कर रहा हो। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह में आए हैं तो मुरीदीन की बातें सुनो, क्या कहते हैं? कहते हैं बरसों बाद ऐसा लग रहा था ठंडी रातों में कोई एक सूरज तुली हुआ है, इसलिए कि जश्न का समा था, हर जगह उजाला ही उजाला था। दो चेहरे इतने चमकते थे, एक अलाउल हक पंडवी का, एक मखदूम सिन्ना का। दस्तरखान बिछाया गया है, दस्तरखान बिछाए गए, एजाज में रोटियां रखी गई, सालन लाए गए और वहां पान की गलोरियां पेश की जाती थी, पान खाए जाते थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह दस्तरखान पर सामने बैठे हैं। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहला जुमला क्या फरमाया? औलिया का दस्तरखान भी कैसा होता है? कहा तश्त लाओ हाथ धुलाने के लिए, हम भी दस्तरखान पर हाथ धुलाते हैं। मखदूम सिन्ना से उनके शेख ने कहा, बेटा फरजंद अशरफ, अपने हाथ धो लो दुनिया की हर लज्जत से, दुनिया की हर लज्जत से हाथ धो लो। आपने हाथ धोते हुए अपने शेख से कहा कि हुजूर वाला, मेरे
مرشد گرامی آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ فرزند دنیا کی سب سے بڑی دولت جو کرسی ہوتی ہے اس بادشاہت سے ہی ہاتھ دھو کر کے آیا ہے، اور آپ نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر کھانا شروع فرمایا تو 4 لقمے سب سے پہلے مخدوم حلال الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں رکھے، اور ایک ایک لقمے پر کہا کہ کون کون سا لقمہ تھا۔ ایک طریقت کا تھا، ایک معرفت کا تھا، ایک اسرار و رموز کا تھا، ایک حقانیت کو پہنچنے والا تھا۔ یہ 4 لقمے کھلانے کے بعد اپنا صافہ، اپنا امامہ نکالا، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے سر پر باندھا اور کہا بیٹا فرزند اشرف، میں زمانے سے اس خرقے کو سنبھالا ہوں، سلسلہ چشتیہ سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا، اس سلسلہ چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی۔ یہ خرقہ پوشی ہوئی، آج کے دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی، آپ نے بیعت بھی کیا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے، 12 سال تک۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا، ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف، اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے، میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، اور اس طرف اشارہ فرمایا، دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ کہا اے اشرف، تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا، تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے۔ آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے، اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بات میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اب وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔ آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے سفر میں، آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین
रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आपके भांजे भी हैं, वो साथ रहा करते थे अक्सर। एक रात को देखा हजरत मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का खीमा इतना गर्म लग रहा था, जैसे लगता हो कि रात के वक्त सूरज की सारी तपिश यहाँ है, किसी के दाखिल होने की जुर्रत नहीं हो रही थी। हजरत मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह उस खीमे के अंदर मौजूद हैं। लोगों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, फिर हजरत सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल आइन रहमतुल्लाह ताला अलैह इजाजत लेकर खीमे में आते। क्या देखा कि पेशानी पर बड़े बड़े पसीने के कतरात हैं और पेशानी तेज चमक रही है और आप मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। हजरत मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में ऐसी कैफियत कभी किसी ने देखी नहीं थी। तो लोग हाजिर हो गए। आपने पूछा कि हुजूर तबीयत पर कुछ बार है, कुछ बोझ है? आपने फरमाया नहीं ए मेरे अजीज, आज मुझे मेरे रब की तरफ से एक बड़ा एहसास दिया गया है, एक बड़ा एहसास इनाम दिया गया है। कहा कि वो क्या चीज है? मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हर जमाने में औलिया कामिलीन में एक गौस होता है, उसकी इजाजत से सारे लोगों को विलायत दी जाती है। जो भी वली बनता है वो गौस के तसर्रुफात से बनता है। अल्लाह ताला गौस को विलायत के सारे खजाने देता है, वो जिसे चाहे वली बनाए। हर जमाने में एक गौस होता है, इस जमाने के गौस का इंतकाल हो गया। मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस जमाने के गौस का इंतकाल हुआ। हजारों औलिया कामिलीन गौसियत के तलबगार थे बारगाह रब्बुल इज्जत में, और अल्लाह ताला ने वो गौसियत का मकाम मुझे तफवीज़ फरमाया। आपको गौसियत का मकाम दिया गया। ये वो मकाम है मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन में चंद ही बुजुर्गों को मिलता है। और आपको महबूब यज़दानी कहा जाने लगा। महबूबे सुबहानी आपने सुना होगा, गौसे आजम को कहा जाता है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं। और इसी तरह महबूब यज़दानी हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी को कहा जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ। खाने काबा के पास हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको शेख आजम कहते हैं, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खाने काबा के तवाफ के पास मौजूद हैं। उन्होंने देखा कि एक शख्स ऐसा है, तवाफ इतनी तेजी से कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लोगों की भीड़ भाड़, ना वो किसी को धक्का देता है ना किसी को टच करता है, लेकिन आसानी से निकलता हुआ जा रहा है बहुत तेजी से। तवाफ में ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है बगैर किसी को टच किए कोई तवाफ कर ले, भीड़ भाड़। और एक शख्स ऐसा है कि वो बहुत तेजी से सफर, तवाफ का सफर कर रहा है। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जिस्म सिर्फ दिख रहा है और खाली इसकी रूह तवाफ कर रही। जिस्म अगर है तो फिर एक दूसरे से टच होगा, लोग हटेंगे, धक्का मुक्की होगी, लेकिन ये बगैर किसी को हटाए भीड़ भाड़ में सब तवाफ भी कर रहा है आसानी से। जब तवाफ मुकम्मल हो गया, शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस शख्स के पास हाजिर होते हैं और सलाम करके पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं अबू बकर सिबती हूँ। ये शेख सैयदना अबू बकर सिबती थे। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी वक्त समझ गए कि ये कौन है। अबू बकर सिबती उस वक्त के गौस थे। कहा, मैं इस जमाने में इस वक्त का गौस हूँ। कहा कि हुजूर आपके बाद, कहा मेरे बाद जलालुद्दीन गौस होंगे, उनके बाद मखदूम अशरफ सन्नानी गौस होंगे। ये आपकी गौसियत से तकरीबन 50 साल पहले की बात है या 100 साल पहले की बात है, जब भी आपके गौस होने की बशारत दे दी गई थी, वो भी खाने काबा के तवाफ के दौरान। अज़ीज़ान गिरामी, गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर आपको गौसियत का ताज भी रखा गया। अल्लाह ताला इस जमीन से हमारी वाबस्तगी को सदा कायम रखे। सुल्तान मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब गुलबर्गा शरीफ से निकलकर फिर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर तशरीफ लाए, जौनपुर इसका नाम था। जौनपुर की रियासत कहलाई जाती थी। रियासत जौनपुर मशहूर है, यानी जैसे अभी यूपी पूरा स्टेट है, उस वक्त एक स्टेट का नाम था जौनपुर। ये गांव नहीं, आज वो गांव बन करके रह गया है, पहले एक स्टेट का नाम था, उसमें जिले आते थे। जौनपुर आप तशरीफ लाए,
دیکھیں میرے عزیزوں، بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں، مخالفین، حاسدین، اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے، اور آپ کے ساتھ بھی رہے، جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے۔ اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں، آپ مجرد رہے، پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کافی جلالی بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ۔ آپ پڑھنے لگے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا، چراغ بھڑک اٹھا، جل اٹھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا، کہا ابھی نہیں، اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے، اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن حد ہے حاسدین کی، اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے، اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے، وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند، جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بزرگ ہیں، لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ ان کا پرانا علاقہ تھا، ان کے مریدین تھے، اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے، میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا؟ ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے، اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا؟ اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں، میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مخدوم سمنا ہے، والے رسول بھی۔ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے، لوگ جھوک در جھوک آپ کے مرید بن رہے تھے، کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے، اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں، اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے۔ مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین۔ اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا، سرخ بال ہیں، چہرہ پورا چمک رہا ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے، اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں۔ مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے۔ صبح اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ۔ مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے، چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے، لوگوں کا جمگٹا تھا، تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی، لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے۔ مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں، اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے۔ تو چراغ ہند ناراض ہوئے، پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے۔ اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ، جیسی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے پہلی نظر میں
پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے. خواب میں تشریف لائے, مخدوم سمنہ کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے. مخدوم سمنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا. مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے, لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنہ کے مرید ہو گئے. چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں, مخدوم سمنہ نئے بزرگ ہیں, ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں. یہ بات پھیلی. چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی, آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا. کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں, وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا, گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا. وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا, تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر. کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی, چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا. مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا, اللہ اسے پورا کرے گا. یہ مخدوم سمنہ کا تصرف دیکھیں. پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے. کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے, اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا, تو بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنہ نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کیا, کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, دونوں کی زبان سے نکلا ہے. تو مخدوم سمنہ نے کہا تو کچھ بول, تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں, وہ بڑے ہیں, بس انہوں نے میرے لیے جو کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے, میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. بات آئی گئی, یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو. گفت خدا بوت یہ کہا گیا ہے فارسی میں, گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت. اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے, لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنہ کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا, وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی باریں تھی اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزان گرامی, یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنہ کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تصرفات تھے. دیکھیں مقابلہ ہوا, اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھار ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے, جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنے دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بھیج دیں. معاملہ سنا آپ نے, وہ اپنے وقت کے ولی تھے, ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے
لیے اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے. ایسے معاملات ہوئے ہیں. مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, مریدین بڑھ گئے. چراغ ہند نے دیکھا, باہر سے انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی. اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں. 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے, سب جانے لگے. ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے, چراغ ہند نے کیا تھا. اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا, یوں چھڑک دیا, پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری, ساری گرمی غائب ہوئی. لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے, ندی میں آ گئے, پانی میں گر گئے. مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, پانی میں پہنچا دیا. اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا دی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے, لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے. کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا, تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں ڈھکیل دیا گیا. حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے, مشائخ تھے, وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں, اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں. یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا, ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں معاف فرمایا, وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے. اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا, آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی, بلکہ بعضوں نے کہا بل علی راسی و علی عینی, بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو. سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اولیاء کاملین نے قبول کیا, لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کا بھی بڑا مشہور معاملہ تھا, لوگ ان کے ارد گرد بہت ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں محسوس کرتا, میں ان کے قدم کو نہیں مانتا. اتنا کہنا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں جب ان کے متعلق کہا گیا, آپ نے اعلان فرمایا اگر میرا قدم اس کی گردن پر نہیں ہے تو پھر کسی خنزیر کا ہوگا, کسی غلیظ جانور کا قدم ہوگا. اللہ کے ولی اور وہ بھی غوثیت ماپ سے نکلی ہوئی زبان کے جملوں کو اور کلمات کو دیکھیں. ان کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے, خانقاہ چھوڑ دیا, مریدین چھوڑ دیے, اس لڑکی کے چکر میں آپ در بدر بھٹکتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی, کرسچن تھی. اس کے باپ نے شادی کرنے کو رضامندی کا اظہار بھی کیا, لیکن ایک شرط پر کہ اس کے پالے ہوئے خنزیر تھے وہ چرانے پڑیں گے. انہوں نے چرایا بھی, اور ایک دن خنزیر کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے. ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے, باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے. اس پیر نے رو کر کے کہا سلطان غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا, ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا. اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا, اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت
بغیرت پھر واپس اللہ نے عطا بھی فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے۔ جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے، مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی۔ ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں، جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہیں بلایا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے، اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے، اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب تھے، وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے۔ مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی، تیسری شکل داخل ہوئی، چوتھی شکل داخل ہوئی، سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں۔ جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے۔ مولوی صاحب گھبرائے، دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا، اشرف کو، یہاں آ ہی رہے، یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا، اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے، 100 شکلیں آئی۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا، مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں، اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گے؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے، ہند میں بھی چمکتا ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے، وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں، 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں۔ وہ مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے، داخل سلسلہ بھی ہوئے۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی، گھوڑے، اونٹ۔ ایک بار آپ آئے، رات کا وقت تھا، ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا۔ گاؤں میں بات مشہور ہوئی، ایک نیا مہمان آیا، فقیر ہے، لیکن انہوں نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی، صحن میں، مسجد کے صحن میں باندھ دی۔ جو مولوی حضرات تھے، طلبہ تھے، سب دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ ایسا فقیر، ایسا مرد قلندر، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھے؟ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا، اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے، اس کو پیشاب کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا، مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ لید کرنا چاہتا ہے۔ جو شکایتیں ہوتی رہیں، تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو، اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا، ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا۔ تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے۔ مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے، لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا، انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے۔ تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے، لیکن ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی، ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا، جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی۔ کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے، یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے۔ جب وہ نماز پڑھانے لگے یہ مردہ اٹھے گا، تالیاں بجائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے۔ اللہ کے ولی کا مذاق،
اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا، آپ آئیے جنازہ پڑھائیے، ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا، جنازہ لائے، صفیں لگائی، آپ منع کرتے رہے، زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا، آپ نے تکبیر باندھی، چاروں تکبیریں ہوئی، سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو۔ بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا مزہ کو، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں۔ جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا۔ تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا۔ اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا، اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے، لے جاؤ دفن کرو، وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ لوگوں نے توبہ کیا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے، اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں، اللہ اس پر لعنت کرے، جالیوں کے پاس کھڑا ہے، ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ، فریاد ہو یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو، کیا رسول سے مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ میرے عزیزوں بات سچی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے، دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اے نادان اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس متوع نے میرے سامنے ایک حرکت کی تھی، کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر، اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا لگا کر کے گھسنے لگا، پیر اچھل اچھل کر کے کرنے لگا، یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا۔ ان حاجیوں نے کان پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ میرے عزیزوں کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا پوچھا بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، عذاب آ جانا چاہیے۔ مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں، بارش آگ کی نازل ہو جائے، زمین پھٹ جائے، یہی اللہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے، اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے، اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے، اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے، اس کا ختم ہو چکا ہے، یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں، قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں۔ یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا؟ وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا انتقام، اور وہ منتقم حقیقی ہے۔ بہرحال مخدوم
سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میں کچھ آخری باتیں یہ بھی عرض کروں کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے. ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا. ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عزت کی, بڑا پرتپاک استقبال کیا, اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے, اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم, میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا. جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا. اور وہی ہوا. آج جو کچوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا. اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے, یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں. ایک بسکھاری ہے, یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے, اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے. کچوچا شریف اور بسکھاری یہ دونوں اس وقت اتر پردیش میں ہیں. فیض آباد ہوا کرتا تھا ضلع, اب اس کو امبیڈکر نگر کیا گیا. ان کو ناموں کو بدلنے کی بڑی وہ پڑی ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے تاریخ بدل جائے گی. یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے. پرندہ وہ کون سا پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں, بگلا ہے یا کوئی بھی. جب شکاری قریب میں آتا ہے تو پروں میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اب میں چھپ گیا, اب مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے. خالی منہ چھپ جانے سے پورا وجود نہیں چھپتا. الہ آباد کو بدل دینے سے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. آپ جتنے بھی ناموں کی تبدیلی کا آج راگ الاپ رہے ہو, ابھی اتر پردیش میں پھر سنا کہ لکھنؤ میں کسی ایک میوزیم کا نام بدل دیا, علی نگر کو آریہ نگر کر دیا, مغل سرائے جو ایک اسٹیشن تھا دین دیال اپادھیائے, جتنے بھی نام تم تبدیل کرتے جاؤ ٹھیک ہے, آج تمہارا وقت ہے, انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا. ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے. اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں کے شہر کے نام نہیں بدلے, بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے. جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا. بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے, جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, دو قصبے ہیں. جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے, اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے. آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا, لوگوں نے پانی پیش کیا, پانی کھا رہا تھا. آپ نے صرف یہ فرمایا بس کھاری, یعنی یہ کھاری پانی ہے. آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بس کھاری ہی ہو گیا. آج تک بس کھاری. آپ نے فرمایا بس کھاری. تھوڑا آپ آگے گزرے, آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے. یہ کچھ اچھا ہی کچوچا شریف بن گیا ہے. کچوچا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے. ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے. آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں. ایک طرف مخدوم سمنا ہیں اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں, تو کبھی کمپیئر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی؟ ان اولیاء
اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سمنا سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے۔ حضرت محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ مخدوم سمنا کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے، اور کچوچا شریف کے بزرگان دی جو سادات کرام ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی۔ سرکار کلام مختار اشرف کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا کرتے تھے، بلکہ محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے والد ماجد ہیں۔ شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خود اعلیٰ حضرت کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں وقت کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے، ان کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، کہ چھوچا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کہیں نفرت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے۔ ہم نے بریلی میں کچوچا کی محبت سیکھی اور کچوچا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے۔ الحمدللہ چند سال پہلے میں کچوچا شریف کے عرس میں بھی حاضر تھا، بریلی شریف کے عرس میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ میں کچوچا شریف میں، وہاں پر بریلی شریف کے سجادہ نشین بھی حاضر ہیں، نائب سجادہ نشین بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خانقاہ کے شہزادے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور جب بریلی شریف کے کل شریف میں دیکھا تو کچوچا کے سادات بھی یہاں پر ہیں۔ پھر ہم نے سوچا پھر آخر یہ جو ماحول میں جو چند لوگ دکھتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو پتا چلا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں، ان کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں، اوپر سب معاملات صحیح ہیں، یہاں یہ ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگوں کے معاملات ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان معاملات میں ہمیشہ الرٹ رہو، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جے 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 کرتے بی جے پی کے جھنڈے لیے، جے 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 کرتے کانگریس کے جھنڈے لیے، یہاں جا کر کے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ مودی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نیچے اتار دے گا، پھر اسی شخص کو یہاں دیکھا تو ایسا لگا کہ کانگریس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اتارے گا۔ کہ دونوں طرف کا آدمی ہے اور دونوں طرف بھی بجاتا ہے۔ اسی طرح سلاسل میں بھی کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کبھی ان کی مخالفت یہاں آ کر کے کرتے ہیں، کبھی ان کی مخالفت وہاں جا کر کے کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام و اکرام ہے ہمارے ان مشائخ پر جنہوں نے ہمیں درمیانی راستہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے تاج الشریعہ بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم درمیانی امت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم مشائخ کا ادب و احترام بھی جانتے ہیں۔ کچھ اچھا جس کو مخدوم سمنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا؟ کچھوچا شریف۔ اب وہ کچھ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پر آرام فرمائے، اب یہ دو باتیں میرے مزاج کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بنارس تشریف لے گئے، بنارس تشریف لے گئے تو وہاں ایک یوگی جوگی تھے۔ یہ وقت کے فرعون کے خلاف اگر میں دو چند جملے کہوں گا نہ، مجھے میرے فیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حبیب پاک کی حدیثوں سے ہی جو نعمت عطا کی کافی ہے، مجھے میرے مولا کی طرف سے جو ملی عزت وہ کافی ہے۔ لیکن بنارس میں کچھ جوگی تھے، مخدوم سمنا کا انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے، وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے، تو کچھ یوگی آئے، کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے یہاں ایک کھلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے؟ کام تپسیا کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں، ہم جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے یہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا۔ وہ آئے، مخدوم سمنا کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بت قدے میں جا
جا رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر ان جوگیوں نے اپنی عبادتوں کے، اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانیں تو پھر کیا تمہاری مانیں؟ تو مخدوم سمنا نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں۔ ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سمنا کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ سالوں سے ہم یہاں پر جوگ کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا۔ جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کرامت کے وہ قائل ہوئے، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تقریباً آپ کی زندگی پاک میں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں۔ آخری وقت آیا تھا، آخری وقت جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا چوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج نیر شریف کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس نیر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے۔ 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے۔ اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، میر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں۔ جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا، تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے، جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے۔ اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سمنا کی بارگاہ ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ لکھا ہے، وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پر بھی ایک حال یہی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پر بھی ایک یوگی ہیں، وہ بھی یوگ کر رہے ہیں اور 500 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ مخدوم سمنا نے فرمایا ان سے کہو اب یہ ہمارا علاقہ ہے، ان سے کہو ابھی میرے آرام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے کہا تو وہ آسانی سے اٹھنے کو انہوں نے منع کیا، کہا کہ نہیں چلو اپنی اپنی طاقت آزما لیتے ہیں، جس کی طاقت غالب آئے گی وہ بیٹھے گا یہاں پر۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ میں اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے، کہا میرے دربار میں میرا ایک شاگرد ہے حضرت بہاؤالدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالی، غالباً انہی کا نام آپ نے فرمایا، کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے، جادوگر ہے، جادو دکھاتا ہے۔ کہا تم جاؤ میرے نام سے جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے اترے۔ اس یوگی نے چونٹیوں کی فوج
फौज बना करके भेजी, चूंटियां, जहां देखो चूंटियां। ये पहली मर्तबा मुरीद उतरे हैं मैदान में मखदूम सिन्ना के। आपने कहा ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, ये मशहूर है, ज़माने के अशरफ मेरी मदद। इतना कह करके आपने फूंक मारा तो जमीन पर कोई चूंटी भी नहीं, कीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर योगी जी ने अपने जादू से शेर बना करके दिखाए, जहां देखो शेर गुर्राते हुए आए। अब चूंकि सुल्तान मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मुरीद सादिक का कल्ब बहुत मजबूत हो चुका था। आपने सिर्फ अपने पीर मुग़ा सैयदी अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया और फिर उससे कहा योगी जी डुप्लीकेट शेरों से असली शेर का मुकाबला कैसे? ये बनावटी शेर है, जादू नजरबंदी को कहते हैं, हकीकत में होता नहीं, ये 3D इमेज है जो आज भी हो रही है। जादूगरी से तुम दिखा रहे हो और एक तरफ मुकाबला असली शेर से कर रहे हो। आपने सिर्फ अपना चेहरा सिर्फ खोला, देखा तो दूर दराज तक कोई शेर नहीं, सबके सब गायब है। योगी जी ने मान लिया कि अब मेरा जादू नाकाम है, इतने सालों की जो तपस्या है वो इन फकीरों के सामने नहीं चलेगी। सीधे आए, कहा कि तू किसका आदमी है? कहा चल मैं तो एक शागिर्द हूँ, असल के पास ले जाता हूँ। वो योगी जी आए मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में, जैसे ही देखा उन्होंने कहा आप जिस ताकत को हासिल किए हैं क्या वो ताकत मुझे मिल सकती है? मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ। मखदूम सिन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पढ़ा और दूसरी ही लम्हे मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने विलायत का ताज उसे अता फरमाया, अपने मुरीदीन में दाखिल किया। और जो वो तलब लेकर के आया कि बरसों से तपस्या करके जो ताकत नहीं मिली, मखदूम सिन्ना के हाथ में बैत से वो ताकत मिल गई। ये मखदूम सिन्ना है। ऐ मेरे अजीजों, सुल्तान जहांगीर मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के तज़किरे में जितने भी करूं वो कम है। उनसे एक खल्क़े कसीर को नफा हुआ है। उनकी जिंदगी कितनी चीजों का संगम है। समनान से निकले थे, बचपन से मैंने आपके वाक़यात सुनाए। जब आपकी उम्र मुबारक 97 साल की हुई, यानी 97 साल की, तब के छोटा शरीफ में आपने जिक्र अस्कार करना शुरू किया। अपने सामने ही आपने अपनी कब्र बनवाई, कब्र में उतर करके आपने किताब पूरी लिखी जिसको रिसाले कबरिया कहते हैं। वो अपने मुरीदीन को तलकीन की, मेरा अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा मजहब क्या है, और सबसे कहा मेरे बाद इसी पर तुम सबको गामजन रहना है, इसी पर पाबंद रहना है। आपके तकरीबन 40 खुलफा हुए और हजारों की तादाद में शागिर्द हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा, सबसे अव्वल खलीफा और जानशीन सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जो आपके मज़ार मुबारक के बगल में ही आज के चोचा शरीफ में आराम फरमा है। सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की ही औलाद मखदूम सिन्ना की औलाद कहलाई। मखदूम सिन्ना ने शादी नहीं फरमाई थी, आपने अपने भांजे अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह की औलाद को अपनी औलाद फरमाया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से चली, मखदूम सिन्ना की नस्ल आपके भांजे हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन से चली। उन्हीं का यह सिलसिला चलते चलते इस सिलसिले अशरफिया में वक्त के अक्ताब, अब्दाल, औताब, नुजबा, शुरफा पैदा हुए। अपने वक्त के अजीमुल मर्तबत उस बुजुर्ग का नाम मैं तुम्हें जिक्र करूं जिनको आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अदब से नाम लिया, अशरफी मियां अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको आला हजरत अशरफी मियां कहा जाता है। वो सिलसिला अशरफिया के आला हजरत हैं। ये मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से, यानी सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से, उन्हीं की औलाद में से सिलसिला चला। मुख्तार अशरफ सरकार कलाम रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत सैयदना मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उस सिलसिले अशरफिया में आज भी कसीर उलमा मौजूद हैं। सादात जिस तरह मारहरा मुतहरा में इल्म और शरीयत और तरीकत का संगम आपको वहां नजर आता है, इसी तरह कचोचा शरीफ की एक खुसूसियत है कि इस खानका में आप देखेंगे इल्म शरीयत भी है और इल्म तरीकत भी है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो खालिस ढोंगी सूफियों को नहीं देखेंगे,
الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں، قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے اور جامع معقولات و منقولات ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے، میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں، اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت بھی اپنی جماعت کے ممتاز علماء میں تھے، سب سے اول پوزیشن کے تھے۔ اسی طرح خانقاہ میں آج بھی علم ہے، وہاں کے شہزادوں کو ہم نے دیکھا ہے، جامعہ ازہر مصر تک پہنچے ہیں، بغداد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ کچوچا شریف کی جو خانقاہ ہے آج بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے۔ میری دعائیں ہیں مولا ان سادات کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور سلسلہ اشرفیہ کے قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب میرے گہرے ان سے تعلقات ہیں، قائد ملت ممبئی تشریف لاتے ہیں، بڑی مہربانیاں، بڑی عنایتیں، بڑی لطف اندوزیاں فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ تاریخ مخدوم سمنا کی اس لیے ذکر کی کہ ہندوستان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صوفیہ کاملین میں سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ دین فرمائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی، بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمائی، حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اور دیگر اولیاء کاملین نے۔ اسی طرح مخدوم کچوچا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام کا، تقریباً 75 سال مخدوم سنہ نے ہندوستان کو عطا کیے ہیں، 75 سال۔ واپس کبھی سلطانیت کے مرتبے کو اور اس کرسی کو نہیں حاصل کرنے کی خواہش کی جو سمنان میں آپ ترک کر کے آئے تھے۔ 100 سال کی عمر پاک آئی جب آپ اپنی خانقاہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے وہ تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ان کا مرقد اطہر لاکھوں زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے، وہاں سے لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، میں وہی بات پھر سے کہتا ہوں جو انہی کے خاندان سے وابستہ، انہی کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سید محدث اعظم محمد میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں ان کے دربار میں عرض کیا تھا، جس کو آج اشرفی ترانہ بھی کہا جاتا ہے: سرورا شاہا کریمہ اشرفا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ یعنی تمام القاب کے ساتھ مخدوم سنہ کی بارگاہ میں دستگیری کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں حرمت روح پیمبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے اے مخدوم سنہ صرف ایک نظر ہم غریبوں کی طرف فرما دیں، اور آپ کو جاتے جاتے جو بچے ہوں گے ان کو ایک وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں۔ الحمدللہ میں ہر امتحان میں اس کو پڑھتا تھا اور میری کامیابی کا یہ ضامن وظیفہ بھی رہا ہے۔ میں جب بھی چاہے یہاں سے لے کر ہندوستان سے جامعہ ازہر مصر تک جب میرے پاس امتحان کا پرچہ آیا ہے اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک یہ وظیفہ، یہ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ تھا، اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں، اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے۔ فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ رود از درد کسے محروم، بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم، جس کا معنی فارسی میں یہ ہوتا ہے اے پیر جہانگیر مخدوم، یہ سب تو القاب ہے، اے مرشد پوری دنیا کے آقا، اے خادموں کے آقا مخدوم، نہ رود از درد کسے محروم، تمہارے دربار سے آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا، بہر اولاد فیض اے اشرف، اے اشرف زمانہ آپ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں، حاکم وقت را بکن محکوم، اے مخدوم سنہ جو وقت کا حاکم ہے اسے غلام بنا دیجیے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اچھے اچھوں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے یہ قوت عطا کرتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اے مولا حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، مولا ظلم ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات، ان کے تمام تر تصرفات سے ہم سب کو بھی مولا حصہ عطا فرما، ان کے برکات، ان کے
انوار ان کے فیوز سے ہم سب کو حصہ عطا فرما. مخدوم سنہ سے وابستہ یہ مجمع ہے مولا, اشرف زمانہ سے وابستہ تیرے دربار میں وسیلے کے لیے ہاتھ اٹھایا, ان کا وسیلہ لیتے ہوئے مولا ہماری تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما. اے کریم خدا ہم سب کو جنات, آصف, سحر, جادو, سفلی, علوی ہر طرح کی بری آفتوں سے محفوظ فرما. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں بھی ہمیں یا واسطہ عطا فرما, اور قیامت کے دن ان کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا, لاج رکھنے میرے آقا میرے خالی ہاتھ کا, سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا. وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وقطبنا وشيخنا سيدي مخدوم أشرف جهانگير سمناني قدس الله سره الشريف. اللهم ببركة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم أوصل ثواب قراءتنا إلى روح سيدي وآقاي ومولاي السید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بن سلطان سید ابراہیم بن سید احمد الدین بن سید نور بخش بن سید ظہیر الدین بن سید تاج الدین بن سید علی بن سید محمد بن سید کمال الدین بن سید مبارز الدین بن سید جمال الدین بن سید عبداللہ بن سید حسین بن سید احمد بن سید حمزہ بن سید علی اکبر بن سید موسیٰ بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد المکتوم بن سید اسماعیل اکبر بن سیدنا امام جعفر صادق بن سیدنا باقر امام سیدنا علی زین العابدین بن امام سیدنا حسین شہید کربلا بن سیدنا امام علی و سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ. اللہم ببرکت هؤلاء المذکورین یسر امورنا وحسن مرادنا وقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات. اللہم اشفی امراضنا وامراض المسلمین وارحم موتانا وموت المسلمین. الہ العالمین ستار علیہ غفار الذنوب قدیر جبار خدا اس مجمع پاک پر تو اپنا رحم و کرم نازل فرما. مولا تیرے محبوب ولی سیدنا مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر یہاں کیا گیا ہے. اے رب ذوالجلال تیرے اس محبوب ولی کا واسطہ ہم سب کی بخشش فرما دے. مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم سب کو بخشے ہوا میں شمار فرما. اے کریم خدا ہمارے صغائر و کبائر کو معاف کر دے. اس مجمع کو اس جلسے کو مولا قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن ہمیں قیامت کے دن عطا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین جملہ پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما. پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مخدوم سنہ کا واسطہ مولا دنیا میں آج موجود اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو خاک و خاسر فرما دے. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما. کفر و شرک کا منہ کالا فرما. اے رب ذوالجلال ان کے تمام تر منصوبوں کو خاک میں ملا دے. قدیر جبار خدا امن و امان عطا فرما. پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. ہر طرح کے ظلم و ستم سے سب کی حفاظت فرما. یہاں جتنے حاضر ہیں ہم نے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما. جو بے جوڑ ہیں انہیں حلال انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما. اے کریم خدا جو قرض میں مبتلا ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا فرما. جو ناحق جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین ہم سب میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. ہمارے مشائخ کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما. سلسلہ اشرفیہ کے تمام بزرگان دین مشائخ کا سایہ ہم سب پر دراز فرما. ان کے ذریعے سے دین و سنیت کی خدمت عطا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین مولا یہاں پر ہم جتنے بچے جوان بوڑھے حاضر ہیں تیرے دربار میں صرف اتنی التجا کرتے ہیں مولا اس وقت تک موت نہ عطا کر جب تک تو ہم سب سے راضی نہ ہو جا. مولا مرنے سے
पहले इन आँखों को तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।